بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے نزلے کی پہلی قسم کے بارے میں بیان کیا تھا۔ آج ہم آپ کو نزلے کی دوسری اور تیسری قسم کے بارے میں بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات دوبارہ دہرا دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جسم میں 3 عضو حیاتی ہیں جن کا نام دل، جگر اور دماغ ہے۔ ہمیشہ بیماری ان میں ہوگی، علامت کوئی بھی ہو اور کسی جگہ پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے ہر علامت کو ان تینوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑنا ہے اور تعین کرنا ہے کہ تحریک کس عضو میں زیادہ ہے، سکون کس عضو میں ہے اور کون سا عضو تحلیل ہو رہا ہے۔ علاج کے لیے جس عضو میں سکون ہوگا اس کو آپ تحریک دیں گے اور جو عضو تحلیل ہو رہا ہوگا اس کو قوی کریں گے۔ اس سے جو عضو تحریک میں ہوگا وہ اعتدال پر آ جائے گا اور جو عضو سکون میں ہوگا وہ حرکت میں آ کر اعتدال پر آ جائے گا اور جو عضو تحلیل میں ہوگا وہ طاقت میں آ کر معتدل ہو جائے گا۔ اس سے آپ کے جسم پر ظاہر ہونے والا نزلہ یا کوئی بھی اور علامت وہ آپ کے جسم سے دور ہو جائے گی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ نزلے کی جو دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم ہم نے بیان کی تھی کہ پانی کی طرح چلنے والا نزلہ سفید رنگ کا، بے شک وہ آنکھ سے پانی نکلے یا ناک سے نکلے یا اسی طرح منہ سے تھوک زیادہ آئے یا پیشاب کا بہت زیادہ آنا، اس کے بالکل الٹ کہ آپ کا نزلہ بند ہے، آپ جو ہے اپنے ناک سے صحیح طرح سانس نہیں لے سکتے، ناک کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا ناک جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا، نزلہ باہر نہیں آتا۔ اگر آپ بڑی کوشش کر کے نزلہ باہر نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی مرتبہ خون کے ذرات بھی آ جاتے ہیں اور اسی طرح کئی مرتبہ آپ کے ناک سے نکسیر بھی پھوٹ جاتی ہے یا آپ کے پخانے کے راستے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یا آپ کے پیشاب کے راستے پیشاب بہت کم آتا ہے اور سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری علامتیں ہیں آپ کے بند نزلے کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں تحریک ہے، آپ کے جگر میں سکون ہے اور آپ کا دماغ جو ہے وہ تحلیل ہو کر کمزور ہو رہا ہے، جس کے علاج کے لیے آپ جگر کو تحریک دیں گے، اعصاب جو تحلیل کی وجہ سے کمزور ہو رہے ہیں ان کو طاقتور کریں گے، جس سے آپ کا دل جو پہلے تحریک میں تھا وہ بھی اعتدال پر آ جائے گا اور باقی جو 2 عضو ہیں وہ بھی اعتدال پر آ جائیں گے، جس کے ساتھ آپ کا یہ نزلہ جو بند نزلہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں آپ گرم خشک ادویات اور اسی طرح غذا بھی گرم خشک اور گرم تر، ادویات کے اندر بھی گرم خشک اور گرم تر ادویات دیں گے، جس کے ساتھ یہ بند نزلہ تھوڑا سا پتلا ہو کر نکل جائے گا اور پیچھے سے بھی بالکل بند ہو جائے گا۔ اس کے اندر آپ اگر غذا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ انجیر کر لیں، اسی طرح جو ہے ادرک اور لہسن کا استعمال کر لیں۔ ادویات میں سے آپ بابچی، رائی اور سنا مکی یا اسی طرح سونڈ وغیرہ اور کالی مرچ، اس میں آپ گرم خشک اور گرم ادویات کوئی بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنا علاج کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ آپ کا بند نزلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور آپ کا جسم اعتدال پر آ جائے گا۔ تیسری قسم ہے کہ یہ نزلہ نہ تو پانی کی طرح بہہ رہا ہے نہ بالکل بند ہے، بلکہ یہ غلیظ ہے، گاڑھا تو ہے لیکن آسانی کے ساتھ خارج بھی ہو جاتا ہے۔ صرف اس میں رنگ جو ہے زرد ہوگا، کبھی کبھی جو ہے اس میں جلن بھی ہوگی اور راستہ جو ہے اس کا کوئی بھی ہو سکتا ہے، ناک کے ذریعے بھی، پیشاب کے ذریعے بھی، اسی طرح جو ہے آنکھ سے بھی پانی نکل سکتا ہے۔ تو جب جو ہے زرد رنگ کا پانی غلیظ ہو، گاڑھا ہو
اور آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہو تو یہ نزلہ، اس کو نزلہ حار بھی کہتے ہیں، جس کو گرمی کا نزلہ کہتے ہیں۔ اس میں جگر کے اندر تحریک ہوتی ہے، اعصاب جو ہیں یہ بالکل سکون میں ہوتے ہیں، اور دل جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے جو عضلات ہیں یعنی گوشت وغیرہ جو ہے یہ نرم ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے عضلات نرم ہو رہے ہوں، عضلات کمزور ہو رہے ہوں، آپ کے جگر میں تحریک ہو اور نزلہ غلیظ ہو، گاڑھا ہو، جلن بھی ساتھ کرتا ہو، تو پھر آپ جو ہے اس میں تار گرم اور سرد خشک ادویات جو ہیں وہ آپ استعمال کریں گے، اور غذا بھی اسی طرح کی استعمال کریں گے، جس کے اندر آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح ہلدی، سونف، ملٹھی کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے آپ کو شفا ہو جائے گی، آپ کا جو ہے اعصاب، دماغ جو سکون میں ہے وہ تحریک میں آ جائے گا، جگر جو تحلیل ہو رہا تھا وہ بھی جو ہے طاقت میں آ کر اعتدال پر آ جائے گا، جگر جو ہے جو بڑی گرمی پیدا کر رہا تھا، تحریک میں تھا، وہ بھی اعتدال پر آ جائے گا، اور آپ کا یہ نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، جس سے آپ جو ہے بالکل معتدل زندگی گزار سکیں گے اور صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ والسلام۔ ہمارا نزلے کا موضوع مکمل ہوا، انشاءاللہ آئندہ پھر دوسرے موضوع پر بات کریں گے۔